کیا یہ بات خود ان اٹ سیلف ثابت نہیں کر دیتی کہ شاید ایمانیات وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہ پہلے تھا نہ آج ہے، اور نہ ہی اس میں پاسبلٹی نکلتی ہے کہ آئندہ ہوگا، وہ اتنا کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے. اور باقی جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی تھی کہ میرے لوگ ہیں، انہوں نے دین سمجھنا ہے، اس کو علم بنانا ہے. ہمیں اللہ نے بنایا ہی اس طرح کہ ہم ہر چیز کو علم بنا دیتے ہیں. تو یہ آپس میں اختلاف بھی کریں گے، یہ نئی چیزیں دریافت بھی کریں گے، آپس میں اختلاف کے آداب سے بھی میں ان کا امتحان لوں گا. تو شاید یہ ڈیزائن ہی ایسے تھی، اس لیے ان چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو ایمانیات ہیں. اور باقی ڈسکشنز میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں جو پہلے بھی رہے صحابہ کے دور میں اور آج بھی ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں حدیث جبریل کا آپ نے حوالہ دیا، ہم نے گزشتہ نشست میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. یہ بڑی غیر معمولی روایت ہے اور اس میں کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. اللہ کے پیغمبر دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ہے تو یہ کرائیٹیریا ہے. اس کے بعد کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے عقیدے کے بارے میں، اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں، اس کی دینی تشخص کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جس اصول پہ بنائی ہے وہ اصول یہ ہے کہ انسان کو ارادہ دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے. وہ ارادہ، عقل اور شعور استعمال کرتا ہے حقیقت کی تلاش کے لیے. قرآن حقیقت ہے، سنت حقیقت ہے. حدیثوں میں جو کچھ ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوا ہے اور میرا اس پر اطمینان ہے وہ حقیقت ہے. میں نے اور آپ نے اس حقیقت کو پانے کا سفر طے کرنا ہے. یہ سفر انسانی سفر ہوتا ہے. لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھ پاتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ پر ایمان میں لایا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے جو تقاضے، جو کلوریز، جو اطلاقات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. مثلا میں اگر اللہ پر ایمان لایا ہوں تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ توکل کیا جائے، اور توکل کا تقاضا یہ ہے کہ جیب میں کوئی رقم نہ رکھی جائے، اس لیے کہ پھر تو یہ توکل کے خلاف ہوگا. اب یہ جو آگے کا سفر آپ نے کیا ہے یہ ایمان سے بات آگے بڑھ گئی ہے. ایمان تو میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، لیکن میں آپ سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ توکل کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جیب خالی رکھیں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وسائل کے تحت، اپنی قوت کے تحت کوشش کریں، جو کچھ آپ کو ملے گا وہ مل جائے گا، لیکن اس کے بعد حریص نہ ہوں، اس کے بعد خلاف فطرت کام نہ کریں، اس کے بعد لوگوں کی رقم اٹھنے پہ، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں. اب یہ کیا ہوا؟ ایمان کے ایک تقاضے کو سمجھنے میں میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کا نام رکھ لیا تصوف، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کا نام رکھ لوں فقہ. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ہم دونوں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو دین قرار دے رہے ہوں گے، جبکہ دین صرف اللہ پر ایمان تھا. ایمان کے تقاضے میں نے اور آپ نے پیدا کیے ہیں. تو یہ نقطہ لوگ بالعموم نہیں سمجھتے. اور عام آدمی کی اگر میں بات کہوں آپ سے، عام آدمی اس بارے میں پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کام تو باقی دنیا میں تو ہو رہا ہوتا ہے، چلو سمجھ میں آتا ہے، یہ دین میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین بھی انسانوں کو مخاطب کرتا ہے. اس کا تعلق دین اور دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان سے. انسان ایک ہی ہے، جو کچھ وہ دنیا میں کرے گا وہی کچھ وہ دین کے معاملات میں آ کے کرے گا. تو دین نے جو کچھ ہمیں ہدایت دی ہے اس کو سمجھنے میں اختلاف تھا، اختلاف ہے، اختلاف ہوگا. جس چیز میں اختلاف نہیں ہے وہ بنیادی عقائد ہیں. اس میں شیعہ، سنی، اس کے اندر حنفی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور سب اللہ کے محبوب اور مقرب ہیں. میں کسی کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھوں گا کہ جی وہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے دین کو مسخ کرنا چاہتا ہے. نہیں، وہ اپنی دانست میں ایک چیز بیان کر رہا ہے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں کہوں گا کہ یہ بات صریحاً غلط ہے، قرآن یہ تقاضا بیان نہیں کرتا، لیکن میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی یہ شخص جانتے بوجھتے اللہ کے دین میں تعریف کر رہا ہے. یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا یہ لوگ متجددین ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں یہ ویسے تو بہت سارے لیبلز ہیں، جدت پسند ہیں، دین کے اندر دین کو نئے رخ میں بیان کرتے ہیں، نیا دین کریٹ کرتے ہیں. آپ ذرا تصور کریں ایک منٹ کے لیے کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہوتی ہے. یہ بات یہ کہی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے اور اس کے بعد اپنے سماج، اپنے معاشرے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے دین کو نئے انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں. ایبسلیوٹلی، مطلب نیت پہ شک. یعنی آپ سوچیں کہ اس سے بڑا کوئی کفر ہو سکتا ہے کوئی شخص روئے زمین پہ کرے کہ میں آگے بڑھ کے کہوں کہ جی دین اللہ نے جو بتایا وہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، میں اس کو جدید کر کے آپ کے ذہن میں پیوست کر دیتا ہوں.